बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 है रियासत मदीना का इस्तेहकाम, जहाद, ग़ुज़वा बदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पे सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो उसकी रीडिंग शेयर करूंगी, वो उसके बाद मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियासत मदीना के दाखिली इस्तेहकाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की यहूद से मुआहदा किया और ख़ारजी इस्तेहकाम के लिए ये इक़दाम फरमाया कि मक्का से शाम तक की तजारती शाहरा पर जो कबाइल मदीना मुनव्वरा के आस पास आबाद थे, इसके साथ बाहमी ताउन न करने का मुआहदा फरमाया। इस दौरान अल्लाह ताला की तरफ से भी जहाद की इजाज़त मिल गई और सूरह हज की ये आयत नाजिल हुई, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीरुन। तर्जुमा, जिन लोगों पर लड़ाई मुसल्लत की जाए इन्हें जहाद की इजाज़त दी गई है, क्योंकि वो मज़लूम वाक़े हुए और बेशक अल्लाह ताला इनकी मदद पर यकीनन बड़ा कुदरत रखता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जहाद का मायने व मफ़हूम। जहाद की इस इजाज़त के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहारा पर हिफाजत के लिए दस्ते भेजने शुरू फरमा दिए। इसके बाद ग़ुज़वात नबवी और सराया का आगाज़ हुआ। ग़ुज़वात नबवी से मुराद वो जंगें हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत फरमाई। इन जंगों का मकसद दीन की हिफाजत और अमन व अमान का क़याम था। इस्लाम में अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए जो कोशिश की जाए उसे जहाद फ़ी सबिलिल्लाह कहते हैं। जहाद एक अहम इस्लामी फ़रीज़ा है। सरिये से मुराद वो जंग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में लड़ी गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें खुद शिरकत ना फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुज़वात की तादाद तकरीबन 27 है। यूँ तो मदीना मुनव्वरा आने के बाद मुतअद्दिद ग़ुज़वात और सराया पेश आए, लेकिन ग़ुज़वा बदर को बहुत नुमाया अहमियत है। ग़ुज़वा बदर का पस मंज़र। एक मक्की सरदार की ज़ुबन जाबरी फहरी ने मदीना मुनव्वरा के बाहर मुसलमानों की एक चरागाह पर हमला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवेशी लूट लिए। चंद मुसलमानों ने गर्ज का ताक़ुब भी किया, लेकिन वो बच निकला। दूसरी तरफ कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को ख़त्म करने का फ़ैसला करके जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर रखी थी। जंग के लिए मुआशी वसाइल फराहम करने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि इस मरतबा जो तिजारती काफ़िला शाम भेजा जाए इसका तमाम मुनाफे जंग के लिए वक्फ किए जाए। चुनांचा अबू सुफियान को इस काफ़िले का कायद मुकर्रर किया गया। इस्लामी रियासत के ख़ात्मे के इस मंसूबे ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान कुशादगी में बहुत इजाफा कर दिया। जब अबू सुफियान का काफ़िला वापस आ रहा था तो अबू सुफियान को ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये काफ़िला रास्ते में मुसलमानों के हाथ न लग जाए। चुनांचा इसने एक आदमी को भेजकर मक्का से फ़ौजी इमदाद मंगवाई। इस आदमी ने अरब दस्तूर के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पहुंचकर अपना ऊँट की नाक चीर दी और ऐलान किया कि अबू सुफियान के काफ़िले पर हमला होने वाला है। अहले मक्का समझे कि कुरैश का काफ़िला लूट लिया गया है और इंतकाम के लिए निकल खड़े हुए। रास्ते में मालूम हुआ कि काफ़िला सही सलामत पहुंच गया है, लेकिन कुरैश के सरदारों ने जंग का फैसला किया और कुरैशी लश्कर मदीना की तरफ बढ़ता चले गया। कुफार मक्का के लश्कर की क़यादत अबू जहल कर रहा था, जो फ़ौजी साज सामान और असलहे से लेस 1000 का जंगी लश्कर लेकर मैदान बदर की तरफ रवाना हुआ और बदर में खैमा जन हो गया, यानी कि वहाँ पे खैमा लगा लिए। ग़ुज़वा बदर, ये इक़दाम मुसलमानों के लिए खुला चैलेंज था। ग़ुज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान होने वाला पहला मार्का है। मुसलमानों के लिए ज़रूरी था कि वो मैदान का कारज़ार में बातिल का मुकाबला करके इस्लाम की हक़ानियत साबित करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत के बाद मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म दिया। मुजाहिदीन की कुल तादाद
313 سے زائد نہ تھی اور لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ اسلامی لشکر سواریاں اور اسلحے کی شدید کمی کے باوجود جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، یعنی کہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ عتبہ بن ربیع، اس کا بھائی شیب اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے، جن سے مقابلے کے لیے 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن مشرکین نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ہم پلہ نہیں اور ہمارے مقابلے پر قریشی بھجواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے، اور چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک ہی ضرب سے عتبہ کا کام تمام کر دیا اور عتبہ کو لشکر میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سے مشرکین کو قتل کر دیا۔ اس غزوہ میں قریش مکہ کی صف اول کی قیادت کا صفایا ہو گیا۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو الجہزی جیسے اہم سردار ان قریش بھی مارے گئے۔ مشرکین کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا داخل ہوتا ہے۔ مسلمان کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے جو ان کی معززین میں سے تھے، مثلاً اسود بن عامر، سہیل بن عامر اور عبداللہ بن زمیع وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کو قتل کرنے کی تجویز پیش کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا، یعنی کہ عوض کا مطلب ہوتا ہے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس غزوے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ اس طرح دشمن پر غلبہ اور اختیار حاصل ہونے کے بعد معاف کرنے اور درگزر کرنے کے اسوہ نبوی سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصد ہو تو ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں مشق پر۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس صورت میں جہاد کی اجازت ملی ہے وہ ہے سورہ حج۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو، اسی کا سریہ۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے لشکر کی تعداد تھی 1000۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل آدمی شہید ہوئے 14۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ غزوہ بدر میں مشرکین قتل ہوئے 70۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، درج سوالات کے مختصر جواب۔ غزوہ اور سریہ کا فرق کیا ہے؟ غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، سریہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہوئے تھے وہ جنگیں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ غزوہ بدر کس سال اور مہینے میں ہوا تھا، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا۔ غزوہ بدر میں کتنے مہاجر اور انصار شہید ہوئے تھے، یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔
70 غزوہ بدر میں 70 مشرکین قتل ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں کتنے مہاجر و انصار شہید ہوئے تھے، تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں غزوہ بدر میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ بھی میں نے لاسٹ لائن جو ہے کی وہ ہے غزوہ بدر میں مشرکین کے لشکر کا سپہ سالار کون تھا، یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 غزوہ بدر کے لیے مشرکین کی تیاری پر تفصیل یہ والا شیئر کر دیا۔ غزوہ بدر میں جنگی قیدوں کے حوالے سے مشاورت اور ان کے سلوک کے بارے میں مشاورت والا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی مشاورت تھی وہ والا، ٹھیک ہے۔ حضرت غزوہ بدر کا واقعہ نکات کی صورت میں تفصیلاً تحریر کریں۔ آپ لوگوں نے بلٹس میں امپورٹنٹ پوائنٹ لکھنے ہیں کہ پہلے تیاری کی گئی تھی، پھر اس کے بعد تیاری کے بعد جو پہلے باری باری کر کے 2 لوگ میدان میں آئے، 2 صحابہ کا نام لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، حضرت عبید اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 3 آئے تھے۔ اس کے بعد اس کا آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ پھر پراپر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد پھر جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر آسمان سے فرشتے بھیجے ان کی مدد کے لیے، اور پھر وہ کس طرح سے ان لوگوں نے کس طرح سے جو لوگ جنگ کے بعد جو لوگ قید ہو گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح کا سلوک کیا، وہ سب کچھ آپ لوگ اس کے اندر لکھیں گے۔ غزوہ بدر میں قیدیوں کی فدیہ کے حصول کے متعلق علم کی اہمیت کے بارے میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے فدیہ کے بارے میں لکھنا کہ ان کو کس صورت پہ رہا کر دیا گیا تھا، کہ جن کے پاس مال تھا ان سے فدیہ لیا گیا تھا، اور جن کے جو غریب غربا تھے ان کو کہا تھا کہ 10 مسلمانوں کو علم دو، کیونکہ علم ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کو علم دینا، کسی کو علم کی بات بتانا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہیں کسی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔